السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بلا کیوں نہیں، جس نے گناہ کو کمایا، گناہ کا ارتکاب کیا اور گناہ اس کو پوری طرح گھیر لیے، توبہ کی توفیق نہیں ہے، کفر شرک، ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، یہ جنت میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ کے سامنے جو موضوع آ رہا ہے، تذکیر بالموت۔ تذکیر بالموت، موت انسان کی بے بسی سے لے کر انسان کی عالم برزخ، قیامت، پھر اس کے بعد جو آخری انجام ہونے والا ہے، اس کو بھی اسی ٹاپک میں انہوں نے شامل کیا۔ آخری انجام کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو جنت ہے، تو جنت، تو قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن میں اور احادیث میں مستقل باب اس کے بارے میں ہے۔ تو آج جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃہ، گناہ کیا اور گناہ سے توبہ نہیں کیا، پھر اسی میں لگا رہا، اس کی پوری طرح گھیر لیا اس کی گناہ نے، اس کو اسی گناہ پر، کفر شرک پر اس کا انتقال ہو گیا، اولئک اصحاب النار۔ تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا انجام اس دنیا کی زندگی میں نہیں، آخرت کی زندگی ملنے والا ہے، بس یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، تو دین کا جو عقیدہ، آخرت کا جو عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی جزا اور سزا ہم کو وہاں ملنے والی ہے، اور وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی، وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ آج کرتے ہی دیکھتے کیا ہوتا ہے، آج کیا ہوتا ہے، تو کرتے کل ہی چھوڑنا، کبھی کبھی تھوڑا بہت نفع ہو جائے گا، تھوڑا نقصان ہو جائے گا، تھوڑا سا ہو سکتا ہے، یہ اور بات ہے۔ وہ گناہ کے فطری جو ہے اثرات ہیں، نتائج نہیں، رزلٹ نہیں اس کا، اکثر رزلٹ فوراً ملنے والا ہے۔ اب شراب پیا، دیکھ رہے ہیں، وہ شراب پیا، وہ کیا، بیمار ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسے، یہ تو اس کی سزا الگ ہے، یہ اس کی فطری اثرات ہیں۔ تو عالم آخرت کے اندر ہی ہم کو جو ہے اعمال کی جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ تو جزا اور سزا کا مقام کون سا ہے؟ جزا کا مقام تو جنت ہے، اور سزا کا مقام جہنم ہے، اور اس پر ہم کو پوری طرح یقین رکھنا چاہیے۔ کون دیکھا جی جنت کیا ہے، تو ایک دم کافر ہو گیا، یاد رکھو، کون دیکھ کے جنت، وہ شاعر بھی ویسے ہی بولتا ہوں، وہ جو سنتے ہیں جنت کی تعریف سب درست، خدا کرے وہ تیری جلوہ گاہ ہو، کس طرح بے یقینی سے کرنا چاہیے، شاعر ہے، ان کو چھوڑ دو، لیکن ایسے عقیدے لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیحین کی حدیث، متفق علیہ حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے، اس سے پہلے بھی بہت بار آپ کے سامنے آئی ہے۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں، من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو شخص بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عِیسیٰ عبد اللہ وَرَسُولُهُ، وہ اس کے لیے خاص طور پر اس لیے ایک بڑی انسانوں کی بڑی آبادی ان کو اللہ کا بیٹا وہ مانتے نا، اس لیے اس کے لیے وہ بھی اللہ کے بندے رسول ہیں، اللہ کے کلمے سے پیدا، کلمۃ القاها الی مریم وروح منہ۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا، الجنت حق والنار حق، پھر اس بات کی گواہی دینے والا ہو کہ جنت بھی حق ہے
اور دوزخ بھی حق ہے. یہ عقیدہ رکھنے، یعنی تمام عقیدے بیان نہیں کیے گئے، چند موٹے موٹے عقیدے بیان کیے گئے. تمام عقیدے قرآن حدیث سے لے کے ہم کو عقیدے جو ہے پورے عقیدے رکھنا صحیح ہے، لیکن اب یہاں کبھی جو ضرورت کے لحاظ سے بیان کر دینے لگے. جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ سے کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس سے کوئی شریک نہیں ہے. ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے. تو اللہ کو اللہ رسول کو مانو تو پورا دن آج گیا نا، اس میں سب تفصیل اس کے اندر آ ہی گئی. اس اجمال کے اندر، اس بریف کے اندر سب تفصیل آ گئی ہے. اب اس کے بعد پھر تھوڑا سی بات یہ کہ جو ہے وہ ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ کلمۃ القاها الی مریم روح منہ، اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ایک کلمے سے جو اللہ نے علیہ السلام کے ذریعے بھیجا تھا مریم علیہ السلام کی طرف، جس سے وہ پیدا ہوئی. الجنت حق والنار حق، اور یقین رکھنے والوں کہ جنت کا وجود بھی حق ہے، دوزخ کا وجود بھی حق ہے. ادخل اللہ الجنت علی ما کان من عمل، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ. تو جنت اور جہنم کی تقسیم ایمان پر ہے. جس کے ایمان میں کھوٹ ہے اس کی کوئی بندگی قبول نہیں. تو یہ صحیح ہے ان کی حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہمارے عقائد کی جو کتاب ہے عقائد نص، وہاں جو ہے الجنت حق والنار حق ہما مخلوقتان موجودتان یبقیان لا یفنیان ولا یفنی اہلها. اس کی عبارت ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں، موجود ہیں، باقی رہنے والے ہیں، فنا ہونے والے نہیں ہیں، اور جو اس میں داخل ہیں وہ بھی فنا نہیں ہوتی. تو آخری منزل تمہارے تو جنت ہے تو دوزخ ہے. وہی بھول جاتا ہے انسان، اتنا بھول جاتا ہے. اگر وہ سامنے رہتا تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. ہمارے سامنے جنت اور ہمارے سامنے دوزخ ہو، ارے وہ دوزخ کا راستہ بھی چھوڑ دے، وہ جہنم کا راستہ بھی ہو جائے، یہ جنت کا راستہ ہے، کون اختیار کرے گا. ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، چپ ترغیب کے لیے نہیں. ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها ارض السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سورہ آل عمران کی آیت 14 رکوع کی اللہ تعالیٰ فرمانے ساریعوا، کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک ہے. دوڑو، سورت میں والو لفظ سورت کی تیزی سچ، چلو نہیں، تیزی سے دوڑو اس کی طرف، اللہ کی مغفرت دینے سے تیزی سے دوڑو. تم کیا سو رہے ہیں نا؟ یہ کیا ہے ماتا ہے؟ ساری الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت دینے سے تیزی سے دوڑو. کس کے لیے تیار کی؟ اعدت، یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ماضی مجہول. اعدت للمتقین، متقی لوگوں نے تیار کیا ہے، آلریڈی از پریزنٹ. آلریڈی اٹ از بلٹ اپ، جنت موجود ہے، تیار کی جا چکی ہے. اعدت للمتقین، متقی لوگ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشحالی کے اندر، تنگی کے اندر خرچ کرنے والے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو روکنے والے ہیں، جذبات پر قابو رکھنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، ایسے نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ تو محبت کرتے ہیں. کس کے لیے تیار کی؟ متقی لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی. صاف صاف بات ہے، وہ بھی جامع لفظ ہے. متقی میں، متقی کو صرف ایک چیز سے بچنے والا متقی ہوتا ہے کیا؟ تمام بچنے والا متقی کہلائے گا. تو جنت تیار کی جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ کریں گے دوڑو، تمہیں چوپ بیٹھ کو آہستہ پائے پائے کرتے مت چلو، تیزی سے دوڑو. ایک ہی جگہ اور سورہ حدید نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہاں بھی فرمایا جا سابقوا، کمپیٹ کرو، سب جنے دوڑنے تمہیں بھی دوڑنے میں آگے بڑھو. یہ دیکھو وہاں ساری وہ تیزی سے دوڑنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کمپٹیشن کا بھی وہاں حصہ، لیکن یہاں سابقوا، سبقت کرو، کمپیٹ کرو.
انہوں دوڑ رہے تو تم بھی دوڑنے کی کوشش کرو. ہاں کس کی طرف؟ اللہ کی مغفرت و جنت کی طرف. وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا کس کے لیے تیار کی؟ جو اللہ پر ایمان لانے والے، رسولوں پر ایمان لانے والے. وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ فضل، اللہ کا فضل ہے یہ کام کرنے والا اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے کو جنت. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بے انتہا فضل والا. دیکھو تو جنت کی طرف ایک آف چیز ہے، چاہے کرے نہ کرے ویسا نہیں، اللہ کا حکم ہے. یہ امپیریٹیو موڈ میں کہا اللہ تعالیٰ، اور صرف چلنے کے لیے نہیں کہا بلکہ دوڑ کر چلو. ارے ایک لمحہ تمہارا کٹ رہا ہے. ہم جو چل رہے ہیں، ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا ڈائریکشن تو جنت کی طرف ہے، دوزخ کی طرف ہے. جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ تو جنت میں لے جانے والا ہے، تو جہنم میں لے جانے والا ہے. سوچو کیا عمل کر رہے ہیں تم لوگ. تو سب سے پہلے صحیح لائن پر آیا آدمی. کسی مقام پر جانا ہے تو صحیح لائن، صحیح راستہ اختیار کرتا نہیں. صحیح راستہ کیا؟ ایمان ہے. ایمان صحیح نہیں ہے، ایمانی کھنڈت میں پڑا ہوا ہے. پرانا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایمانی کھنڈت میں پڑا ہوا بہت سے لوگوں کو، کیا کر سکتے. صحیح ایمان. اب اس کے بعد اعمال، تو چند اعمال ذکر کیے گئے ہیں پہلی آیت کے اندر. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو آگے اور بھی 2-3 آیتیں ان کی صفات بیان کی گئی. اعدت للمتقین، ایک لفظ متقی کے اندر سب کچھ آ گیا ہے. تو جنت کی طرف جو ہے صرف اس پر جو ہے چاہے نہ چاہے دوڑنا نہیں، بلکہ جو ہے اس کو پورے اختیار کے ساتھ، پوری کمپٹیشن کے ساتھ، پوری صورت سے دوڑنا ہے ہم لوگوں کو. پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے گی. جو موضوع چلا ہوا ہے تذکیر بالموت، موت کا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ کہاں جائیں گے انسان؟ عالم برزخ میں جائیں گے. عالم برزخ کیا ہے؟ اس سے پہلے حدیث میں آیا تھا القبر روض من ریاض الجنہ والحفرۃ من حفر النار. قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا قبر گڑھ میں سے گڑھا ہے. وہاں جانے سے پہلے تم کو جو ہے سب وہاں کی جو ہے دروازہ کھول دیا جائے گا، وہاں کی خوشبو آئیں گی، وہاں کی یہ آئیں گے. تو شروع ہوئی جنت. آدمی کی جنت بہت دور سے ہے، سمجھ لیں بہت دور نہیں ہے. عالم برزخ کے اندر بھی جنت کا ایک جو ہے حصہ تم کو ملے گا، لیکن جو ہے صرف روح کو ملے گا. وہاں روح اور جسم دونوں کے ساتھ فائنل رزلٹ ہوگا، تو تمام پورے اس کے ساتھ جو ہے پورے اعزاز کا ملے گا. عن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال ان الدنیا ارض حاضر یاکل من البر والفاجر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ دنیا ایک نقد سودا ہے. اس پہ وہ ادھر کون جاتا ہے؟ جی نقد کتنا ملا بس کتنے، اس لیے دنیا میں پڑا ہوا ہے. ان الدنیا ارض حاضر یاکل منہ البر والفاجر. اس سے ہر آدمی کھاتا ہے. ایک امیر بھی کھا رہا ہے، غریب بھی کھا رہا ہے. تم کیا سمجھ لے بیٹے کہ غریب اتنا چاہیے ہے نہیں کھا رہا، نہیں اسے ملتا ہے تو ذرا زیادہ ملا، ذرا کم مل رہا ہوں. یاکل من البر والفاجر، نیک اور برا دونوں بھی اس سے دنیا سے فائدہ اٹھا لے رہے ہیں. والآخرۃ اجل صادق یقضی فیہا ملک قادر. آخرت تو فیصلہ کن چیز ہے جس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرنے والا ہے. اجل صادق، ایک مقررہ کی ہوئی میعاد، سچی میعاد ہے، دھوکے کی نہیں، ہوتا کہ نہیں ویسا نہیں. اجل صادق، سچی جو ہے ہو کر رہنے والی، واقع ہونے والی جو ہے ایک گھڑی ہے. وہ اجل کے معنی ٹائم، ایسا ٹائم مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جس میں پوری قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرنے والا ہے. ان الخیر بکل حذافر، ان الخیر بحذافر کل فی الجنہ. تمام ہی اچھائیاں، تمام نعمتیں، تمام جو خیر و خوبیاں اگر تو اللہ نے جنت میں رکھی ہیں. وَإِنَّ الْحَذَافِرَ بِكُلِّ الشَّرِّ فِي النَّارِ. اور تمام قسم کی تکلیفیں، تمام قسم کی مصیبتیں اگر تو جہنم میں ہیں. فَعَامَلُوا وَأَنْتُمْ حَذَرًا مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی اطاعت کرو. وَعَلَمُوا أَنْتُمْ مُورِزُونَ
بِأَعْمَالِكُمْ، تم اپنے اعمال سے اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ. معلوم ہر انسان اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. آج تم ڈرتے ہوئے عمل کرو کیونکہ کل تم اللہ کے سامنے اپنے اعمال سے پیش کیے جاؤ گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہے اس کو پالے گا، اس کے اجر کو پالے گا. جو ذرہ برابر برائی کیا ہے اس کے اجر کو پالے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خلق اللہ الجنت وقال جبریل اذهب فانظر الجنت. جب جنت کو دیکھ کر آ جاؤ. فذهب ونظر فقال یا رب ای ربی بعزتی لا يسمع احد الا دخلها. علیہ السلام تو گئے، جا کے دیکھے جنت کو. دیکھنے کے بعد جو ہے بولے کہ رب تیرے ذی ذات کی قسم کیسی جنت تو نے بنائی ہے، جو آدمی بھی سنے گا ضرور داخل ہوگا. لا يسمع بأحد الا دخلها، جس نے بھی جنت کے بارے میں سنا ہے ضرور وہ داخل ہوگا، کوشش کرے گا داخل ہونے کی. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اطراف مشقتوں کی باڑ لگا دی. وَحَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ، تکلیف یہاں آنا مشکل ہے، یہاں بیٹھنا مشکل ہے، دیکھنا کتنا مشکل ہے. صبح کی اٹھ کو نماز پڑھنا مشکل ہے، یہ حرام سے بچنا مشکل ہے، اپنی نظروں کو روکنا مشکل ہے، زبان کو روکنا مشکل. مکارہ تکلیف. اللہ نے مکارہ جو چیزیں انسان کو ناگوار گزرتی ہیں، نفس کو ناگوار ہے، اس کی باڑ لگا دی چاروں طرف سے. اذهب فانظر، اب ذرا جا کے دیکھ کر جاؤ. وذهب ونظر، گیا اور دیکھیے. یا رب خشیت ہو ان لا يدخل اللہ، اپنی جو باڑ لگا رکھی ہے جنت کے گرد جو باڑ لگا رکھی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ شاید کوئی بھی داخل ہو سکے گا اس کے اندر. کون داخل ہوگا اس باڑ کو کراس کر کے جانا ہے. ولما خلق النار قال اذهب وانت واذهب وانظر، اللہ تعالیٰ نے جاؤ جہنم کو دیکھو. تمام انواع اقسام کے عذاب، وہاں کی دیکھتی ہوئی آنکھ. وذهب ونظر خلق وای ربی بعزتی لا يسمع الا دخلها، جو بھی ہے میرے رب تیری ذات کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا کبھی داخل نہیں ہوگا. پھر اس کے گرد جو ہے وحفها، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے خواہشات کی باڑ لگا دی، خواہشات نفس کی باڑ لگا دی. جاؤ دیکھ کر جاؤ کیا ہے. جا کر دیکھیے تو بولیں گے اے ربی خشیت لا یبقى الا اهل دخلها، میں تو ڈر رکھتا ہوں کہ سارے لوگ اسی میں داخل ہو جائیں گے. جو باڑ آپ نے لگا رکھی ہے اس کے طرف سب خواہشات کی پیروی کرنے والے فوراً سب اس کے خواہشات کی پیروی کرنے جہنم میں گھس جائیں گے. تو جنت اور دوزخ جو ہے یہ ہمارے ایمان کا اہم عقیدہ ہے. اس کے بارے میں جب تک ہمارا پختہ عقیدہ نہیں ہوگا اور ہماری پیش نظر نہیں رہے گی ہمارے اعمال کی، ہم صحیح معنوں میں عمل ہی نہیں کر سکتے. اب کسی گاؤں میں جا رہے ہیں تو ہمارا ڈائریکشن کیا، ہمارا کدھر جا رہے ہیں، کون سے گاؤں جا رہے ہیں. اصل وطن تو وہی ہے نا، یہ وطن ہے. ارے یہ عارضی طور پر ہے، اس لیے اللہ سے پہلے سنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابن عمر کے مونڈے پکڑے اور کہا کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، پکڑ کے تو جو ہے دنیا میں ایسا لوگ ہے کہ تو ایک اجنبی ہے، پردیسی ہے یا مسافر ہے. پردیسی آدمی کیا کرتا ہے، بڑے انتظامات نہیں کرتا، ٹیمپوریلی کیا کرتا ہے. یا مسافر ہے، مسافر جب جلدی چلے جانا ہو کیا کرنا ہے، کیا کہاں تھی کیا ملا ہوتا، کھا لیا ذرا کہیں سویا پھر چلے آیا. لیکن دنیا کو ہم نے مستقل گھر سمجھ لیا ہے. یہ ہمارا بڑا دھوکہ ہے، کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. دنیا کو اپنا اصلی گھر سمجھ لیا ہے. چھڑایا جا رہا ہے تم سے گھر، معلوم ہے نہیں. کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں روز اعلان، اب پہلے نہیں ہوتا تھا، اب لاؤڈ اسپیکر اعلان ہوتا رہتا.
فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ہاں ان کا مکان وہاں پر ہے، ان کی میت وہاں ہوگی، تدفین وہاں ہوگی. ایک بار نہیں بار بار اعلان کراتے رہتے بیچارے کرنے والے، سنتے سنتے آدمی بیدار آ جاتا ہے. تو کیا وہ نہیں مرنے والا؟ تو نہیں مرو گے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل تمہاری، آج وہ کل تمہاری باری. کیوں ایسا دل لگا کے بیٹھے؟ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا. تو تمہاری منزل کیا ہے؟ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ عادت تو لعباد الصالحین. میں نے اپنی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جتنے بیان کیے ہیں، قرآن میں اتنا بیان ہے، اللہ کے رسول کے حدیث میں اتنا بیان ہے، اس کے باوجود فرماتے ہیں عادت تو لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اتنے تفصیل کے ساتھ جنت اور دوزخ کا بیان ہے، اس کے باوجود جو ایکچول کیا پیش آئے گا وہاں پر، جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں جو ہے اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکے گا. اس کو کسی کان نے نہیں سنا، نہ کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، نہ کسی کے دل میں اس خیال. ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے تم آؤ، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی الیہ من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تم کو دار السلام کی طرف. دار السلام کیا؟ جنت ہے. دار السلام کس کو کہا ہے؟ جنت کو کہا ہے. سلامتی کرے دنیا. ہزار فتنے ہیں، ہزار پریشانیاں ہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اہل جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے ہمیشہ جوان رہیں گے. جوان بننے کے آدمی کیا کوشش کرتا رہتا ہے. وگ پہنتا ہے، بال جانے کے بعد ڈائی لگاتا ہے. کوئی دوسروں کا نہیں، میں بلا کے بول دیا بھائی ہمارے تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے اتفاق سے 4 مہینے کے اندر آدمی دنیا سے چلا گیا. کیا فائدہ ہوا؟ تو فرضی بات نہیں بولتا میں، بلا کے تھوڑا سا ڈانٹا بھی. اور کیا کرنا ہے؟ کیا لگا کہ رکھا ہے. اب جو ہے اگر وہ بال آپ کٹ کر کے دیکھیں اندر اجلا ہے تو یہ پینٹ ہو گیا، اس پر وضو بھی نہیں ہوگا، تمہارا غسل بھی نہیں ہوگا. وگ پہننے کے بعد کہاں تمہارا ہوگا؟ ایک عورت کی جو ہے نوجوان لڑکی کی، اس کی جو ہے بال چلے گئے تو جو ہے اللہ کے بولے اللہ کے رسول کی شادی کرنا ہے، دوسرے بال جوڑنے کی اجازت نہیں دی آپ نے. معلوم ایک لڑکی جس کی شادی ہونا تھا اس کو نہیں دیا مصنوعی بال لگانے کی. تم کو کیا ضرورت ہے؟ بال ہو گئے تو ٹوپی پہنو. کیا عجیب حال ہے ہمارا. کیا ہوا کیا؟ سمجھے کہ بہت دن رہوں گا. بہت دن کون رہتا ہے؟ یحرم ابن آدم ویشب فی الاسنان. آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. ایک جو ہے ابھی رہوں گا، عمر کی رس لگی رہتی ہے، مال کی رس لگی رہتی ہے. کب اس کا وقت آتا ہے معلوم ہی نہیں. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھتے ہوئے کہ میں نے 4 مہینے پہلے ٹوکا تھا، ہو گیا نکل گئی بیماری. اسی لیے بیماری آ گئی، آدمی جو چلا گیا دنیا سے. لوگ سمجھ رہے کہ کیا نوجوان ہے یہ 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا نا، کیا ہونے والا. تو جنت میں آدمی بھی جوان رہ گیا. تم جو خواہشیں چاہتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت کے بارے میں جو تم چاہو گے اور جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی. آدمی جوان آ جاتا ہمیشہ جوان رہو گے، بڑے نہیں ہوگی. تو ایک زندگی تمہاری جو خواہش پورا ہوگی، آدمی بڑا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ صحت مند رہے گا، بیمار نہیں ہوگا آدمی. معلوم بیمار ہے تو پریشان ہوتا ہے کیا کرنا بھائی بیماری ہے، وہ بیماری آئے گی نہیں، بڑھاپا جائے گا نہیں. آدمی بیزار نہیں آئے گا. ولا یبون عنہا ہی ولا. اب یہاں ذرا کہتی بھی ذرا وفد چینج بس کرتے ہیں آدمی. ایک جگہ کو بیزار آتا نا، ولا یہ وہاں سے نکل کر جانا بھی نہیں چاہیں گے. یہ دیکھو یہ دنیا میں کتنی بچی جگہ رہو، کیسی محلات پہ رہتے ہیں، پھر آپ کھنڈروں میں دیکھتے رہتے ہیں. کھنڈروں میں ادھر ادھر پکنک کو نکلے رہتے، پتھرا میں چلتے، وہ یہ ادھر ادھر ایسے آ کے جو ایسے اس میں ٹانگوں میں بیٹھتے، ایسی جو ٹانگیں میں بیٹھتے وہ کاروں میں چلنے والے. یہ ویسا نہیں ہوگا. لا یبون نہیں ہے.
ہر وقت نعمتوں کی تجدید ہوتی رہے گی، رینوویشن ہوتا رہے گا، ہر وقت نئی نعمتیں آتی جائیں گی، آدمی ہر وقت نیا لطف اٹھاتا رہے گا. معلوم ہے ایسا نہیں کہ کھایا بیزار آ گیا. ایک بیزار بھی آتا ہے انسان، چینج بھی طلب کرتا ہے انسان. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے نکل کر جانا نہیں چاہیں گے. تو جنت کی زندگی کا ایسا لطف ہے، وہ سب جو ہے عقیدے پر رکھا خیال تھا. عقیدہ اگر درست ہے تو بہت افسوس کے ساتھ وہی بات ہے کہ جو ہے عقیدے کے اندر ہی بہت سارے لوگوں کی خرابیاں ہیں. تو 2 گناہ، بلکہ اگر کہا جائے 3 گناہ، ایک تو کفر، ایک تو شرک، اور ایک نفاق. نفاق تو کیا ہے؟ کفر کی جو ہے چھپی ہوئی قسم ہے. وہ بھی بے شمار لوگ ہیں، ظاہر دکھاتے رہتے ہیں، سب بڑے سمجھے کہ جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، لیکن اندر جو ہے ایمان ہی نہیں ہے ان لوگ. تو بہت سے لوگ کفر کے اندر، بہت سے لوگ شرک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو جو ہے جنت جو ہے وہ گناہ، کفر تو ایمان کی ضد ہے، تو یہ کافی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا. ہاں اللہ تعالیٰ نے تو پہلے اعلان کر دیا، وہاں بھی اعلان کریں گے کہ دیکھو اب صرف وہی روک رہ جائیں گے. اللہ کے لیے شفاعت کریں گے. اللہ کے لیے شفاعت کرنے کے بعد جو ہے جو علماء ہیں شفاعت کریں گے. کسی کا کچھ حق رہے گا وہ لوگ شفاعت کرنا شروع کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. انہی کے لیے شفاعت کس کے لیے؟ جو صاحب ایمان ہیں، اپنے گناہ کی وجہ سے گئے. ایک تھوڑا 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 کر کے سب آ جائیں گے. تب اس کے بعد اعلان ہوگا سب لوگ شفاعت کر چکے ہیں، اب رب العالمین جو ہے نکالے گا. صرف لا الہ الا اللہ توحید پر قائم تھا، کبھی شرک نہیں کیا اس نے. اب رب العالمین جو ہے نکالنے والا ہے. سب اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ڈال کے، وہ سب کیفیت معلوم نہیں. جتنے لوگ صرف لا الہ قرار کرنے والے تھے، توحید پر قائم تھے، سب کو نکالا. محمد رسول اللہ نے نہیں پڑھا ان لوگوں نے، ان کو نبوت نہیں پہنچی. اس زمانے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے نبوت نہیں پہنچی، ان کو دعوت نہیں پہنچی. توحید پر قائم تھا، اس کو نکالو، نکالا جائے. پھر اعلان ہوگا کہ اب صرف جو ہے ہمارا قانون جو ہے صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو کافر اور مشرک ہیں. تو شیطان نے 2 گناہ کو آسان بنا کے دکھا دیا ہے، کفر اور شرک. کفر و شرک کو اتنا آسان بنا کے دکھا دیا ہے، بے شمار لوگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کفر و شرک کے اندر. سمجھے آپ؟ 2 گناہ کے بارے میں اگر اچھی طرح جان لے، کفر ہے شرک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نجات ہو جائے گی. ہمیں کہاں جانا ہے؟ مسلمان کیوں کہتے ہیں جاننا؟ پہلے تو کیا وہی آئی؟ اقرا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، رب کے نام کے ساتھ پڑھو، رب کی صحیح معرفت حاصل کرو. کون رب تمہارا، کیا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں صحیح جانو. اس کے بارے میں تمہارا صحیح عقیدہ ہو، کفر والا عقیدہ، شرک والا عقیدہ نہ ہو. خدا کو نہیں مانتا؟ کہاں ہے خدا کو نہیں ماننے والے؟ ذرا دکھاؤ تو دکھاؤ. کوئی ویسا نہیں ہوا دنیا کے خدا کو نہیں ماننے والا. معلوم کہاں ہے خدا؟ نہیں چاہے سب کچھ بولتے کیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ ہی سب لوگ لا رہے، انہیں تو ہے، اس کے ساتھ ہی بہت سارے لوگ لا رہے. تو صحیح عقیدہ اللہ کے بارے میں اگر ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نجات ہو جائے گی، انسان جنت میں چلا جائے گا. تو جنت والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم فیہا خالدون. ایک جگہ نہیں، بے شمار ہے. ہمارے پاس لغت یہ ہے، جن کو بتا سکتا ہوں، ہزاروں جگہ ہے. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے. جنت جہنم میں پہنچ جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ رہیں گے. جو زندگی ہمیشہ کی ہے، تو کیا آدمی کس کے لیے کام کرے؟ ایک پرماننٹ گھر ہے ملنے والا ہے، ایک عارضی گھر ملنے والا ہے. کس کے لیے کوشش کرتا ہے؟ بولو. دیکھو صاحب 4 مہینے 2 مہینے رہنا، اس کے بعد نکل جانا پڑتا تمہارا. یہ نقل صاحب وہ جان دے، تھوڑی دیر جان دے، 1 سال کے بعد ہم نہ، وہ 2 سال کے بعد ملا، وہ پرماننٹ گھر لیتے ہیں. ہوتا کہ نہیں؟ گورنمنٹ گھر الاٹ کر رہی تھی، یہ لو اور چھوڑنا پڑے گا. دیکھو تم نا، اور بولے کہ جو ہے نا وہ پرماننٹ گھر ہے، ذرا ٹھہرو، تھوڑے دن کے بعد تمہیں پرماننٹ گھر ملتا ہے. جان چلو تھوڑا انتظار کریں گے، وہ پرماننٹ گھر ملے گا. تو پرماننٹ گھر کے لیے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، دارالسلام کے لیے بلا رہا ہے. پرماننٹ یہ سمجھانے کے لیے دارالسلام ہمیشہ کے سلامتی کا گھر تمہارے لیے. واللہ یدعو الی دارالسلام، اللہ دارالسلام سے ان کو بلا رہا ہے. ویہدی الی صراط مستقیم، تم دارالسلام کی طرف آؤ، تم اسی راستے پر لے جائے گا اللہ تعالیٰ کا. تو جنت اور دوزخ جو ہے یہ ہمارے آخرت کے عقیدے کا ایک پارٹ ہے، بلکہ یہ اہم حصہ ہی ہے، کیونکہ منزل وہی ہے ہماری. اس سے جیسی ہماری غفلت ہوگی، ہمارے اعمال سے بگڑنا شروع ہو جائیں گے.
جیسا اتنا استحزار، یہ کام جنت میں لے جانے والا ہے، یہ کام جہنم میں لے جانے والا ہے. یہ ہمارے ذہن کے اندر ہے. یہ کام ہم کو جنت میں لے جانے والا ہے، یہ کام ہم کو جنت میں لے جانے والا ہے. اسی کو جو احتساب کہا گیا ہے. احتساب، حساب لگا کے یہ کی کر رہا ہوں نے، بہت یہ کرتے جو نہیں سب پیسہ کے بارے میں بہت حساب لگا کرتے جی بولتے نہیں سب بہت حساب لگا. ویسا حساب لگاؤ، یہ کرے تو جنت ملتی، یہ کرے تو وہ یہ ہوتا ہے، یہ کرے تو یہ ہوتا ہے، یہ کرے تو بس احتساب. اس لیے اللہ کے بعض بولتے ہیں احتساب کرو. جس نے ایمان احتساب تو روزے رکھے، ایمان کے ساتھ احتساب تو ایسا کام کیا، ایمان احتساب جگہ جگہ شرط لگائی. ایمان تو ہے احتساب، حساب لگاؤ. حساب میں نے کیا، یہ کام کرنے پر یہ ہے جنت ملنے والی، یہ کام کرنے پر جو ہے یہ سزا ہونے والی. تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے ایمان اور ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے، دوزخ سے بچائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.